تراویح پڑھی جاتی تھی. چلے میں اگلی دفعہ دکھاتا ہوں. ختم ہو گیا ٹائم آخری. جی سر. جی راما حسن اللہ یاری صاحب سٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کا ادعا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تراویح پڑھائی ہے. آپ پہلے ثابت کریں کہ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے. وہ تو آپ ثابت نہیں کر سکے. ہم نے دکھا دیا آپ کی کتاب سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کو باطل کر دی. ٹھیک ہے نا. آپ خود کہتے ہیں انہوں نے کبھی نماز لوگوں کے لیے نہیں بلایا. کہہ رہتے ہیں کہ انہوں نے موطا کی جو حدیث آپ نے پڑھی ہے نا کہ انہوں نے نماز پڑھائی ہے، اس کی حقیقت ہم نے بتا دیا آپ کو زید بن ثابت کی حدیث سے کہ انہوں نے تراویح نہ صرف پڑھائی ہے، تراویح کو باطل کر دیا. اور بھائی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح باطل کر دی، تراویح پڑھنے والے تراویح کے پڑھنے کی کوشش کرنے والوں کو مسجد سے نکال دی، مسجد سے بگا دی، تو کیسے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام تراویح پڑھا سکتے ہیں اور تراویح کا حکم دے سکتے ہیں؟ ایک چیز جو آپ کے خود خلیفہ عمر کہہ رہے ہیں کہ بدعت ہے. ابی ابن کعب کہہ رہا ہے بدعت ہے. ایسے جواب دے دی بھائی. ابی نے جب کہا کہ یہ بدعت ہے، عمر صاحب نے کہا کہ یہ بدعت ہے، اس نے جواب دے دی. کیا جواب دیا بھائی؟ جب آپ کے خود علماء نے کہا کہ عمر صاحب نے جو کہا کہ یہ بدعت ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے طے ہی نہیں یہ چیز. ٹھیک ہے نا. تو اس کا جواب ابی کا جواب نے دے دیا. اچھا ابو ہریرہ کا آپ نے جواب دے دی. کچھ کے جواب نہیں دیا بھائی. آپ نے ایک حدیث دکھائی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی ہے، جب خود آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ تراویح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی. صحابہ نے بار بار صحابہ یہی کہہ رہے ہیں، خود عمر بن الخطاب یہی کہہ رہا ہے. آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح باطل کرا دی ہے. تو اس کے بعد میرے بھائی آپ یہ کوشش نہ کریں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح، وہ تو پھر اب یہی کہیں گے آپ کے خلفاء جو علی علیہ السلام کو گالی دیتے تھے نا، تو اسی طرح آپ لوگوں نے ان کے متعلق یہ بھی جھوٹ بنا دیا کہ بھائی انہوں نے تراویح پڑھانے کے حکم دیا. اچھا یہ کہتے ہیں کہ البانی نے کہا ضعیف ہے اور ابن خزیمہ اور ابن حبان نے کہا صحیح ہے. اور بھائی اس حدیث کو ہم صحیح بھی مان لیں، اس میں کہاں لکھا ہے کہ وہ نافلہ کو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے؟ اس میں یہ تو نہیں ہے نا شیخ صاحب. ابن حزم ظاہری کہتے ہیں ہم ابن حزم کو نہیں مانتے. ابن حزم کو نہیں مانتے، قرآن کی آیت کو تو مانتے ہو نا. جب قرآن کی آیت میں ہے کہ بھائی اب اللہ تعالیٰ نئی نماز فرض نہیں کرے گا نا، فرض نہیں کرے گا، تو پھر کیسے تراویح واجب ہو سکتا ہے؟ پر یہ تو جھوٹ ہے کہ تراویح کے واجب ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے. آپ نے کہا کہ حدیث میں لکھا ہے، بخاری کی حدیث میں لکھا ہے کہ فَسَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ فَلَا تَقُومُونَ لَهَا، اس طرح کا. اور یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے فَتَعْجِزُوا عَنْهَا فَلَا تَقُومُوا لَهَا، کہ آپ جو ہے اس کے قیام نہیں کر سکیں گے. تو بھائی آپ کے اپنی کتابوں میں دیکھیں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ عذاب کے لیے بھی یہ قیام کا لفظ ہوتا ہے. ان هذه لصاعقة لا يقوم لها شيء، یہ ایک ایسی عذاب ہے کہ اس کا کوئی برداشت نہیں کر سکتا. یہ قام یقوم جو ہے عذاب کے لیے بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی عذاب کا برداشت کرنا آپ کے لیے ناممکن ہو تو اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا يقوم لها شيء، کہ اس کے آپ جو ہے اس کا برداشت نہیں کر سکتے. اچھا آپ نے زور جمع نماز کی واجب کر دی. جمعہ نماز زور کی جگہ ہوتی ہے نا. جمعہ آپ کو اتنا نہیں معلوم، جمعہ جو زور کی جگہ ہوتی ہے بھائی، وہ کوئی جو وہی 5 نماز ہے بھائی، 6 نماز نہیں ہوا نا. 6 نماز نہیں ہے بھائی. اور پھر آپ نے اس اشکال کا تو جواب ہی نہیں دیا نا، اس کا تو جواب ہی نہیں دیا بھائی کہ بھائی مواظبت کرنے سے. اور حافظ ابن عبد الرحیم کے میں نے الفاظ دکھا دی بھائی آپ کو بتانا. میں خود دیکھیں میرا گلا بھی سوکھ گیا، روزے کی حالت میں بھی ہوں، چیخ بھی رہا ہوں. اتنے آپ کے حوالے دکھا دیا آپ کے علماء نے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مواظبت کرنے سے، ایک مستحب چیز کو بار بار بچا لانے سے وہ واجب ہو جائے؟ یہ اور آپ فتعجزوا عنہا کو آپ دلیل بناتے ہوتے ہو. دیکھو وہ کتنا باطل ہے، کہ یہ کتنی قبیح چیز آپ کی اماں عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تراویح آپ پہ واجب ہو جائے گا اور آپ جو ہے اس کو بجا نہیں لا سکیں گے. دیکھو یہ قرآن کے خلاف ہے. فتعجزوا عنہا قرآن کے خلاف ہے. دیکھو کیوں قرآن کے خلاف ہے؟ کیونکہ قرآن کیا فرماتا ہے میرے بھائی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ بقرہ میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے. اللہ ایک ایسی چیز واجب کر دے جو آپ بجائے نہیں لا سکتے. جی یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ کہتا ہے اے اللہ، رسول فرما رہا ہے، رسول کو ڈر ہو گیا تھا کہ اللہ ایک دفعہ اچانک کہ تراویح کیوں پڑھی ہے، تو ایسی نماز واجب کر دے نا کہ کوئی بجا نہیں نہ لا سکے. سبحان اللہ. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کبھی کوئی چیز کو واجب ہی نہیں کر سکتا مگر یہ کہ لیے آپ کو بہت ہی آسان ہو، آپ کے لیے بہت ہی آپ کی وسعت میں ہو. ٹھیک ہے نا.
تو اللہ ایک ایسی چیز کو واجب کر دے کہ کوئی بجا ہی نہیں لا سکتا. سبحان اللہ. ایک ایسی نماز کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نہیں آتا تھا, یہ آیات اس کو پتہ ہی نہیں تھے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, اللہ تو کبھی یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ کو کسی ایسے تنگی میں ڈال دے, کسی ایسے زحمت میں ڈال دے. وہ بھی کس لیے کہ انہوں نے اچھا کام کیا, نمازیں زیادہ پڑھی ہیں نا, نمازیں زیادہ پڑھی ہیں تو الٹا اس کو جزا دے دو, سزا دے دو. اچھا, اور مزید آیت دیکھو, وما جعل علیکم فی الدین من حرج فاتقوا اللہ ما استطعتم. دین میں عبادت اتنا ہی واجب ہے جتنا انسان کر سکتا ہے, اس سے زیادہ واجب نہیں ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. اب ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, ان کے کہ اصل قضیہ کیا ہے. یہ اصل ڈر اس بات کا نہیں تھا کہ کیا ہوگا کہ نماز واجب ہو جائے گا. نہیں, نماز تو واجب ہو ہی نہیں سکتا تھا, نماز تھی ہی نہیں. پیغمبر نے ان کو مسجد سے نکال دی تھا, انہوں نے بدتمیزی کی تھی صحابہ نے. دیکھو صحیح بخاری ملاحظہ کرو, یہ حدیث نمبر 6113. ہاں 6113 ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, زید بن ثابت کی حدیث ہے, وہی جو آپ کہہ رہے تھے کہ رمضان کی نہیں ہے, میں نے دکھا دی کہ رمضان کی حدیث ہے. احتجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھونپڑی بنا دیا, اس میں وہ نمازیں پڑھتے تھے. تو صحابہ جو ہے وہ بغیر اجازت کے نماز پڑھتے تھے. تو اگلی رات کو پیغمبر آئے نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کی حرکت دیکھی ہے نا کہ تراویح پڑھنے کی کوئی, وہ آئے نہیں جی. اچھا, فلم یخرج الیہم, رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہیں نکلے, گھر ہی میں نماز پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا ہے, فرفعوا اصواتهم وحسبوا الباب, انہوں نے اپنی نعرہ بازی شروع کی. گھر کے باہر تراویح پڑھنے والوں نے گھر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر اپنی آواز بلند کی. وحسبوا, اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پتھراؤ کیا, دروازے شریف اور رسول, یہ بخاری کی حدیث ہے 6113. تو اس وقت فخرج الیہم مغضبا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضب کے ساتھ آئے, فقال ما ذال بكم صنيعكم حتى ظننت انه سيكتب عليكم. تم ابھی تک اپنے اسی بدتمیزی میں, بدفعلی میں, اسی بدعت تراویح پڑھنے کے چکر میں ہو, ابھی تم پہ لازم ہو جائے گا, یعنی عذاب لازم ہو جائے گا. جو آواز بلند کیے, پتھراؤ کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر, ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں تراویح واجب ہے. تراویح جب اللہ نے وعدہ کیا کہ نماز مزید واجب نہیں ہو سکتا جی, ٹھیک ہے نا, تراویح کیسے واجب ہو سکتا ہے, وہ عذاب واجب ہو جائے گا. اور کہتا ہے ایسے نماز واجب ہو جائے گا جس کو کوئی فتح جزوانا, کوئی واجب بجا ہی نہیں لا سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ جی. ایسے نماز اللہ شریعت میں واجب کر دے کہ سب مسلمان عاجز, سبحان اللہ نے بڑی ہمارے ساتھ زیادتی کی, ایسے نماز واجب کی, بجا ہی نہیں لا سکتے جی. وہ بھائی وہ ان لوگوں کے لیے تھا, سیکتب علیکم العذاب, وہ جرم بھی موجود ہے, یہ کوئی چھوٹی بات ہے. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پتھراؤ کریں. آپ کل جاؤ نا, آپ کے شہر کا جو بڑا عالم بھی نہیں ہو, درمیانے میں عالم یا چھوٹا عالم, اس کے گھر پہ کچھ پتھر مارو نا, گھر کے باہر آواز بلند کرو, پتھر پھینکو, دیکھو وہ گلی والے آپ کو کیا کہیں گے کہ بھئی یہ کیا بدتمیزی ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کی جاتی ہے وہ کفر ہوتا ہے. جی سر, تو بلند کریں نا, ان کی آواز نہیں آ رہی. جی سر, بولیں شیخ صاحب. میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کا تحکم میں اور کچھ نہیں ہے, یہ تو ناظرین فیصلہ کریں گے نا. وہ شیخ صاحب آپ نے کوئی حدیث دکھائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے تراویح؟ آواز پھر آپ کی میوٹ ہو گئی. آپ مجھے جواب دینے دیں, جو آپ اپنی گفتگو میں بولے میں نے اس کو جواب تو دینا ہے نا. جی بسم اللہ. جی شروع کریں. یہ باری ہے نا. ہاں یہ 7ویں ٹرم ہے جی, آپ 8 منٹ بات کریں گے آپ. اور اب میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کو نا آپ اختتام کی طرف لے جاتے ہیں یہ, اور اس کے بعد میں ایک اور گفتگو کروں گا. بس 2 گھنٹے سے مناظرہ جاری, 1:30 کا ٹائم ہو رہا ہے, اور اس کے بعد آپ کو پتہ شہری کا وقت ہو جائے گا. یہ چلیں, یہ 7ویں ٹرم شروع کریں نا, اس کو آپ ختم کریں. یہ جو اہم سوال ہے نا ان کا جواب عنایت فرمائیں, اور ہم بھی آپ سے 3 سوال کریں گے, اس کا چھوٹے چھوٹے ہیں. جی چلیں شروع کریں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بار حسن اللہ یاری صاحب ایک ہی روایت لے کر آتے ہیں, زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت, اور اس کی بھی من چاہی تعبیر اور من چاہا مانا کرتے ہیں. آپ یہ جو عذاب والی بات کر رہے ہیں نا, امت میں کتنے محدثین نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے, امت میں سے کتنے علماء نے, اہل سنت کے علماء, آپ نے کسی عالم کا یہ معنی نہیں دکھایا, بلکہ آپ نے یہ معنی
خود گھڑا ہے، آپ کا یہ اختراعی معنی ہے، جبکہ ہم نے حدیثوں سے دکھا دیا کہ اس کا معنی نماز ہے، نماز سے آگے جانا ہے۔ اور جو آپ نے بات کی یرید اللہ بکم الیسر، میں اس کی طرف چلتا ہوں۔ نماز جمعہ کی آپ نے بات کی تو آپ نے کہا کہ نماز جمعہ کو الگ تھوڑی فرض ہوئی ہے، یہ تو ظہر کی جگہ سے پڑتی۔ تو میں کہتا ہوں اگر تراویح فرض ہو جاتی تو آپ کو تھوڑا پتا تھا، ہو سکتا ہے وہ عشاء کی جگہ پہ فرض ہو جاتی ماہ رمضان میں۔ آپ بتائیں کی نماز تراویح کی شکل میں کنورٹ نہیں ہو سکتی، یہ میرا آپ کو الزام۔ تو آپ نے کہا تھا کہ دیکھیں نماز آئی تو جمعہ المبارک کی نماز اگر ایکسٹرا فرض ہو گئی ہے تو اسی طرح تراویح کی نماز بھی فرض ہو سکتی تھی۔ نمبر 2، آپ نے اعتراض کیا فتعجزوا عنہا پر کہ اس کا معنی یہ ہے وہ ہے، آپ نے اس کا کوئی صحیح جواب نہیں دیا، کوئی صحیح جواب نہیں دیا، نہ آپ نے اس کا جواب دیا وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا كُنْتُمْ بِهِ، خود آپ نے اپنا معنی کر دیا۔ تو فتعجزوا عنہا آپ نے کہا کہ قرآن مجید میں یرید اللہ بکم لا یکلف اللہ، کافی ساری آپ نے آیات پڑھی، دیکھیں وہ آیات ہیں۔ اب اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں، یرید اللہ بکم الیسر جو آپ فرما رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے اسراء کی رات 50 فرض فرمائی تھی، ایک وقت کے اندر ایک لمحے میں آپ سوچیں نمازیں تو فرض ہو گئی تھی نا۔ جب رسول اللہ لے کر آ رہے تھے، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، واپسی پر حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ کی امت اس کی استطاعت میں رکھ، تو جو اعتراض آپ کا پتہ جسو انہا پہ بنتا ہے نا، وہی اعتراض اس روایت کے اوپر بنتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا ایک لمحے کے لیے تو اللہ نے فرض کی 50 نمازیں، حضرت موسیٰ نے کہا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، حضور واپس گئے، پھر اللہ نے خود ہی اس میں تخفیف کر دی کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو مسلمان ہیں حضور کے غلام ہیں کہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، ان سے 50 نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی، پتا تھا اللہ وحدہ لا شریک کو بھی، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے اندر بعد میں تخفیف کر دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور یہ جو آیات آپ چھوڑ رہے ہیں اللہ بکم الیسر کو، ان چیزوں کے ساتھ یہ وہ ہیں جو دین مکمل ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم، اس کے بعد کوئی چیز بھی مسلمانوں کے اوپر فرض نہیں کی جائے گی، اور کوئی بھی دین کا جو حکم ہے اس میں عسر نہیں ہے، اس میں یسر ہے، الدین یسر، یہ بھی صحیح حدیث پاک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے جس میں یہ الفاظ ہے فتعجزوا عنہا، یہی روایت اسراء کی روایت میں بھی ہیں، اسراء والی حدیث میں بھی ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہے تھے، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر نے کہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے جتنی آیات مبارکہ پڑھی ہیں ان کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور بار بار جو آپ عذاب کی بات کر رہے ہیں، عذاب کا بھی اس روایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کسی محدث نے اس کو عذاب کے باب میں داخل نہیں کیا، اور نہ اس کا معنی عذاب لیا، بلکہ لفظ دلالت کر رہا ہے فتعجزوا عنہا، اور دوسرے لفظ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا كُنْتُمْ بِهِ فَصَلُّوا، یہ جو فصلو کے اوپر فا ہے، فا تعقیبیہ ہے، فا نتیجے والا ہے، تو یہ بھی دلالت کر رہا ہے اس چیز کے اوپر کہ نماز اللہ وحدہ لا شریک نے فرض نہیں کرنی تھی۔ دوسرا ہم نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آیات آپ کو دکھائی، آپ نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا، بس آپ نے ادھر ادھر کی بات کر لی، موضوع سے ہٹ کر گفتگو کی، موضوع سے ہٹ کے آپ نے بات کی کہ آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہو، دیکھیں وہ الگ موضوع ہیں، جب ان پہ بات ہو انشاءاللہ ہم ان کے اوپر بھی کلام کریں گے، لیکن ابھی ہم تراویح کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو آپ تراویح کے اوپر ہی رہے کہ مولا علی سے 5 روایات میں نے دکھائی ہیں، اہل سنت کی کتاب سے 5 روایات موجود ہیں جس کے اندر ہے کہ مولا علی نے غلام کو یہ کہا تھا کہ تم نمازیں پڑھاؤ، نماز تراویح پڑھاؤ، مولا علی نے یہ خود فرمایا تھا۔ اور اس کی آپ نے اسناد کی بات کی تو میں نے آپ کو ملا علی قاری کی فتح مرقات سے بھی دکھایا اور پھر فتح المغیث سے بھی دکھایا کہ جو طرق ہوتے ہیں جب یہ زیادہ ہو جائیں تو جو ان کا مجموعہ ہوتا ہے وہ حسن بن جاتا ہے، اور حسن حدیث کے بارے میں یہی لکھا ہوا ہے یحتج بہ، اس کے ساتھ احتجاج کیا جائے گا، اس کے ساتھ قانون میں لایا جائے گا، اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، اس سے مسائل کو اخذ کیا۔ اب ایک روایت میں آپ کی کتاب میں پڑھ سکتا ہوں، پہلے بھی میں نے جتنی روایات آپ کی کتاب سے پڑھی آپ نے کوئی جواب آپ نے نہیں دیا، جو میں نے پڑھی آپ کی حدیث معتبرہ سے اس کا آپ نے کوئی نہیں جواب دیا، تہذیب الاحکام سے 3-4 روایات پڑھی اس کا آپ نے کوئی مدلل جواب نہیں، کوئی جواب نہیں دیا۔ اب ایک اور روایت میں پڑھنے لگا ہوں اصول کافی سے، اصول کافی میں یہ روایت، اور آپ کو غور سے سننا ہے، اصول کافی جلد نمبر
اس کی 3 اور صفحہ نمبر اس کا ہے 77 اس کا صفحہ ہے، حدیث کا نمبر ہے 667۔ اس کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے، ان ابی عبداللہ علیہ السلام والسلام قال سألته عن الصلاة في رمضان في المساجد، کہ رمضان مبارک میں کرنے کا کیا حکم ہے۔ قدم امیر المؤمنین الکوفہ، جب علی کوفہ میں تشریف لے کے آئے، امر الحسن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان ینادی فی الناس، کہ حسن امام حسن علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ یہ ندا لگا دیں لوگوں کے اندر، لا صلاۃ فی شہر رمضان فی المساجد، کہ مساجد کے اندر رمضان المبارک میں نماز نہیں پڑھی جائے گی جماعت۔ فنادا فی الناس امر ہی امیر المؤمنین، تو مولا امام حسن کی ڈیوٹی لگائی، امام حسن نے ندا دے دی۔ فلما سمع الناس، جب لوگوں نے سنا مقالۃ الحسن، حسن کی بات کو، حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس طرح کی بات کرنی شروع کر دی، ہائے عمر ہائے عمر۔ فلما رجع الحسن الى امیر المؤمنین، امام حسن مجتبی مولا علی کے پاس آئے اور آ کے عرض کرنے لگے، مولا علی نے پوچھا ما هذا الصوت، یہ کیسی آواز ہے، یہ لوگ کس طرح کی آوازیں نکال رہے ہیں۔ فقال یا امیر المؤمنین الناس یصیحون وعمرا وعمرا، کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمر کی سنت ہے، عمر کی سنت ہے، لوگ کہہ رہے ہیں۔ فقال لهم تو مولا علی نے ان کو کہہ دو سنو، تم نمازیں پڑھو، جاؤ تم نمازیں پڑھو۔ اب اس سے میں جو استدلال کرنے لگا ہوں آپ نے اس کو غور سے سننا ہے۔ اس کے اندر مولا اجازت دی نماز تراویح پڑھنے کی، پھر جو آپ شروع ہوا یہ کہہ رہے کہ تراویح بدعت ہے، گمراہی ہے، یہ ہے۔ مولا علی نے اجازت دی تراویح پڑھنے کی، اور قرآن یہ کہتا ہے اگر کوئی برا عمل ہو، سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 میں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، فرمایا تمہارے اندر سے ایک گروہ ہونا چاہیے، ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور گناہوں سے روکے۔ میرا سوال ہے آپ کے اوپر کہ مولا علی سے بڑا کون تھا جو گناہوں کے اوپر ختم ہے نا بھائی، 8 منٹ ہو گئے اس کا۔ اللہ تعالی عنہ نے کیوں نہیں منع، اگر یہ گناہ تھا، بات ختم کرنے لگا، مولا علی نے کیوں نہیں منع کیا کہ یہ گناہ ہے؟ جی سر، یہ آپ کا وقت ختم ہوا۔ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ خود ہی ایک ٹرن، آخری ٹرن رکھیں گے اور نیا حوالہ انہوں نے دے دیا ہے، تو پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ ختم کریں۔ چلیں جی شروع کریں، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ان کو کوئی چیز بدعت کیا کیسے بنتی ہے اور کوئی چیز شریعت کیسی ہے، یہ خود ان کو پتہ ہے کہ شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نماز بنائی جائے تو وہ اس سے شریعت شرعی ثابت نہیں ہوتی۔ انہوں نے ابھی تک ایک حدیث دکھایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھایا، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی حدیث دکھاؤ نا، میں نے تو دکھا دی آپ کی کتاب سے بھائی، بخاری سے دکھا دی، دوسری کتب سے دکھا دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری تراویح کو انہوں نے باطل کرا دی اور تراویح پڑھنے والوں کو مسجد سے نکال دی اور فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہاری کیا حرکت ہے، اور پھر میں نے اور مزید بھی دکھاؤں گا۔ تو آپ کا وہ کٹ گیا تھا نا، آپ کا اتصال کٹ گیا تھا، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی میں نے وہ آپ کا تعجیز و انہا کا جواب نہیں دیا کیونکہ آپ کٹ گئے تھے، آپ نے دیکھا نہیں بھائی۔ وہ تعجیز و انہا کا مطلب یہ ہے میرے بھائی، دیکھو آپ کی اپنی کتاب میں دکھا دوں، زید بن ثابت کی حدیث مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے۔ ایک منٹ میں وہ حدیث آپ کو دکھاؤں دوں شیخ صاحب، آپ نے دیکھا نہیں تو میں صحابہ نے دیکھیں شیخ صاحب، یہ میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے کیونکہ آپ کی کٹ گئی تھی، تو صحابہ نے پتھراؤ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، یہی تراویح پڑھنے والوں نے، اور ان کے گھر کے باہر انہوں نے آوازیں بلند کی تھی، تو اس کی وجہ سے فرمایا تھا انی خشیت ستکتب علیکم، کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ پہ واجب ہو جائے۔ کیا چیز واجب ہو، کیا چیز لازم ہوگا؟ عذاب، کیونکہ ان کا کفر واضح ہو چکا تھا تراویح پڑھنے والوں کی۔ یہ صحیح بخاری ہے، ملاحظہ کریں، یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے، حدیث نمبر 6113 ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، دیکھیں مجھے زیادہ ٹائم ملنا چاہیے کہ میں اس کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ انہوں نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھنے کے لیے آئے نہیں جی، نماز وہ جب اپنی جو نماز پڑھتے تھے نا اپنے جھونپڑے میں، کہ ان کو مسجد سے ایک رات نکال دی تو دوسری رات یہ پھر آ گئے،
تو وہ اپنے گھر سے نہیں نکلے، فرفعوا اصواتهم وحسبوا الباب، تو انہوں نے کیا کیا صحابہ نے، او شیخ صاحب یہ کوئی چھوٹی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پتھراؤ کیا اور نعرہ بازی کیا. فخرج الیہم مغضبا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کے طور پہ نہیں غضب کے ساتھ آئے اور فرمایا ما زال بکم صنیعکم، ابھی تک تم اپنے حرکت پہ لگے ہو، حتی ظننت انہ سیکتب علیکم، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا ہے کہ تم پہ لازم ہو جائے گا. تم کہتے ہو نا کہ نماز لازم ہو جائے گا، نہیں، عذاب لازم ہو جائے گا جناب، کیونکہ انہوں نے تراویح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز بنانے کی کوشش کی اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پتھراؤ کیا. یہ ہنس رہا ہے، دان نکال رہی، کوئی ہنسنے کی بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بے عزتی کیا جائے، کہ ان کے دروازے پہ پتھر پھینکے جائے؟ ٹھیک ہے نا. اگر تراویح کوئی اچھی چیز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھاتے، لوگوں کو خود دعوت دے دیتے. اور دیکھو شیخ صاحب، میری طرف دیکھو نا شیخ، کسی مستحب عمل پہ مواظبت کرنے سے وہ عمل واجب نہیں بنتا. ساری زندگی انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، مسنون نمازیں پڑھی ہیں، کوئی بھی واجب نہیں ہوا ان کے پڑھنے کے، صحابہ نے بھی پڑھی، واجب نہیں ہوا. تو جو چیز واجب ہونے والی تھی وہ عذاب تھی. اچھا، پھر آپ نے وہ حدیث جو آپ نے پڑھی ہے وہ تہذیب کی حدیث ہے، وہ کافی کی حدیث نہیں، تہذیب کی حدیث ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے خود پڑھا اپنی زبان سے کہ امام حسن علیہ السلام کو انہوں نے بھیجا ہے مسجد میں کہ لا صلاۃ فی رمضان فی المساجد، کہ رمضان میں تراویح ممنوع کیا ہے. تو پھر انہوں نے نعرہ بازی کیا. دیکھو اس کا جواب خود امیر المؤمنین علیہ السلام نے دیا کہ آپ نے کہا کہ صلو، ان کو پڑھنے دو. کیوں فرمایا؟ یہ کتاب الروضہ من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، یہاں پہ صفحہ نمبر 58 ہے. یہ بہت لمبی حدیث ہے، اس لمبی حدیث کے آخر میں یہ صفحہ نمبر 62 ہے. واللہ لقد امرت الناس ان لا يجتمعوا في شهر رمضان الا في فریضہ، اللہ کی قسم میں نے لوگوں کو بتایا کہ نماز ماہ رمضان میں صرف فرائض کے لیے مسجد میں آیا کرو اور غیر فرائض میں جو ہے جماعت نہ کیا کرو. وَأَعْلَمْتُهُمْ أَنَّ اجْتِمَاعَهُمْ فِي النَّوَافِلِ بِدْعَةٌ، اور میں نے لوگوں کو اعلان کرا دیا کہ نوافل میں جماعت پڑھنا یہ بدعت ہے. فَتَنَادَى بَعْضُ أَهْلِ عَسْكَرِي مِمَّنْ يُقَاتِلُ مَعِي، تو میرے ہی فوج کے کچھ لوگوں نے جو میرے ہی ساتھ میرے فوج میں ہیں اور معاویہ کے خلاف لڑتے ہیں، کہا یا اہل الاسلام غیرت سنت عمر ینہانا عن الصلاة فی شہر رمضان تطوعا، کہتے ہیں یہ لوگوں دیکھو، یہ ہمارا خلیفہ صاحب انہوں نے عمر کی سنت کو چینج کیا اور ہمیں جو ہے نماز نوافل جماعت کے ساتھ پڑھنے سے منع کر رہے ہیں. وَلَقَدْ خِفْتُ أَن يَثُورُوا فِي نَاحِيَةِ فِي جانب عسکری، اور مجھے یہ خوف ہو گیا کہ یہ میری فوج میں میرے خلاف بغاوت شروع ہو جائے گی. اچھا، تو انہوں نے جو اجازت دی ہے وہ مجبوری کے تحت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اگر نہیں کرتے بغاوت ہوتی وہ خود قتل ہو جاتے. ٹھیک ہے نا. یہ اس کی جواب واضح طور پر ہے کہ وہاں پہ اس زمانے میں بدعت اتنا پھیل چکا تھا کہ خلیفہ وقت کو اس کو روکنے کی مہلت نہیں تھی. اچھا، ابھی میں آپ کی خدمت میں ایک اور صحابی کا قول پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی شہادت دی ہے کہ یہ بدعت ہے، اور وہ ہے ابو امامہ الباہلی. ابو امامہ الباہلی ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں. یہ کتاب تفسیر ہے جامع البیان عن تأویل آیات القرآن الکریم، تفسیر طبری ہے، جلد نمبر ہے 22 اور 2001 میں چھپی ہے، ملاحظہ کریں. یہاں پہ صفحہ نمبر ہے 433، حدیث ہے کہ سمعت ابا امامہ الباہلی یقول ان اللہ کتب علیکم صیام رمضان ولم یکتب علیکم قیامہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں رمضان کے صیام واجب کر دیا اور لیکن رمضان کے مہینے میں جو تم تراویح کرتے ہو یہ واجب نہیں ہے. وَإِنَّمَا الْقِيَامُ شَيْءٌ ابْتَدَعْتُمُوهُ، یہ واضح اس کا الفاظ ہیں کہ تراویح ماہ رمضان میں جو چیز آپ کرتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو تو ہم لوگوں نے خود تم نے بدعت شروع کر دیا. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کی کتاب میں جامع البیان میں اور دوسری کتاب میں بھی موجود ہے. یہ فضائل رمضان ہے، ابن ابی الدنیا بغدادی کے، 281 سنہ 281 میں اس کی وفات ہے، بہت پرانا عالم ہے. ملاحظہ کریں یہاں پر بھی صفحہ نمبر 84 ہے. بھلے یہاں پر ابو امامہ باہلی کہتے ہیں بھلے احدثتم قیام شہر رمضان ولم یکتب علیکم، تم نے بدعت شروع کر دی. احدثتم، تم نے بدعت شروع کر دی قیام رمضان کی، اور یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے. کتاب اعتصام، شاطبی صاحب کی کتاب اعتصام جلد نمبر 2 میں بھی یہ صفحہ نمبر 135 ہے. وخرج سعید بن منصور اسماعیل القاضی عن ابی امامہ الباہلی
دوسری سند کے ساتھ نقل کر رہا ہے احدثتم قیام شہر رمضان ولم یکتب علیکم، بلکہ قیام رمضان کی جو ہے رمضان کی یہ بدعت مسلمانوں نے خود شروع کی ہے اور یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اور یہ در منثور میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ تفسیر ہے در منثور۔ تو عزیزو میرا وقت کم ہے، یہاں پر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں دکھائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح پڑھائی ہے۔ صحابہ عمر بن الخطاب، ابی ابن کعب، ابو ہریرہ، ابو امامہ الباہلی، اور اس کے علاوہ بہت سارے ان کے اکابر کے میں نے حافظ ابن حجر فلان فلان کے اقوال دکھا دیے کہ نماز تراویح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، بعد میں عمر بن الخطاب نے اس کو شروع کر دیا بدعت کے طور پر۔ اگر یہ شریعت میں ہے تو یہ کوئی حدیث دکھائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے ایک بھی حدیث نہیں دکھائی ہے، ایک بھی حدیث نہیں دکھائی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کا ایک کتاب موطا سے جو حدیث لے کے آئے تھے اس کی حقیقت میں نے بتا دی ہے بھائی، اس کی حقیقت یہی ہے کہ بخاری کی حدیث ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح نہیں پڑھائی ہے، کچھ صحابہ نے ان کی اجازت کے بغیر ان کے پیچھے اقتداء کرنے کی کوشش کی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی پتہ چلا کہ انہوں نے اقتداء کی بیٹھ گئے۔ 10 دفعہ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیوں توڑ دی بھائی، جب ان کو پتہ چلا کہ جماعت ہو رہی کیوں توڑ دی ہے بھائی؟ اور بھائی صاحب شریعت نے جب نماز توڑ دی، باطل کرا دی تراویح کو، تو پھر تم کیسے اہل سنت کہتے ہو، اپنے کہتے ہو کہ یہ نماز شرعی ہے؟ پھر ان کو مسجد سے نکال دیا بھائی، ٹھیک ہے نا، پھر مسجد سے نکال دی۔ تو میرے محترم انہوں نے جو باتیں کی ہیں میں ان کا جواب دینا چاہ رہا تھا۔ ابھی مثلا کہہ رہے ہیں کہ عذاب کا معنی آپ نے گڑھا ہے، اور بھائی عذاب کا میں نے نہیں گڑھا، آپ کے بخاری میں موجود ہے، صحابہ نے پتھراؤ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر پہ، عذاب کا وہاں پہ نازل ہونا کوئی بعید بات نہیں ہے۔ کہتا ہے تراویح عشاء کی جگہ واجب ہو جاتی، تراویح عشاء کی، تو بھائی آپ پہلے تو بتاؤ نا، ثابت تو کرو کہ تراویح نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے۔ پھر کب دنیا میں یہ ہوا کہ مواظبت کی وجہ سے کوئی چیز واجب ہو جائے؟ آپ کہتے ہیں کہ اسراء میں 50 نمازیں واجب کی تھی، رسول اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور 5 ہی نماز واجب کرو، یہ خمسن و یہ خمسون، اور اگر 50 نمازیں بھی واجب کر لیتا نا تو ایسے نماز واجب نہیں کر لیتا کہ وہ امت بجا نہیں لا سکتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ لکھا بھی جاتا نا، اب بھی 50 نمازیں، اب بھی 50 رکعتیں دن رات میں، 50 رکعتیں ہم شیعہ پڑھتے ہیں، 51 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ آپ نے کہا علی علیہ السلام نے، میں نے بالکل جواب دے دی کہ علی علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر ہی نہیں سکتے۔ یہ آپ لوگوں کے اکاذیب ہے کہ علی علیہ السلام نے نماز تراویح پڑھنے کے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ ثابت کریں پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو پڑھائی ہے، پھر کہ جب پیغمبر نے نماز تراویح کو باطل کرا دیا، جماعت کے دوران بیٹھ گئے تو کیسے علی علیہ السلام پیغمبر کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ آپ نے اپنی کتب کے احادیث کا جواب سب کا میں نے جواب دیا تھا، اگر دوبارہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی چیز کا جواب نہیں، اس حدیث کو پڑھو، میں دوبارہ جواب دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے کتب میں ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ تراویح جائز ہے، ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ اوکے ٹائم ختم ہو گیا۔ اچھا جی، حضرت مفتی صاحب انہوں نے 2 منٹ زائد لیے، تو کچھ آپ کی اجازت سے اب وائنڈ اپ کریں، ختم کریں مناظرہ۔ وہ ایک حدیث تو دکھائے نا کہ پیغمبر نے پڑھائی ہے، کم از کم یہ تو ایک دفعہ پھر ان سے پوچھ، اگر نہیں ہے تو بدعت ہے۔ میں نے بڑے اور پیغمبر کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ جب پیغمبر کو پتہ چل گیا کہ لوگ اقتداء کریں تو کیوں بیٹھ گئے؟ نماز تراویح انہوں نے باطل کر دی، پڑھایا نہیں، باطل کرا دیا۔ جواب دے، میں عرض کرتا ہوں جی حضرت مفتی صاحب سنیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی مفتی صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی مفتی صاحب، آپ میوٹ ہیں مفتی صاحب، آپ میوٹ ہیں۔ اپنا مائک کھول دو نا مفتی صاحب، مسٹر مفتی صاحب مائک کھول دو۔ بڑا اہم سوال تھا، مائک آپ کا مفتی صاحب کام نہیں کر رہا مائک۔ مفتی صاحب ایک حدیث دکھاؤ یار کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ریکنیکٹ اور کریں اس سوال کے مفتی جواب دے صاحب۔ دو کہ پیغمبر کیوں بیٹھ گئے نماز، ان کو مسجد سے نکال دی سب کو، ہے جی، سب کو، تراویح والوں کو مسجد سے نکال دیجیے، اور صحابہ نے جو پتھراؤ کیا تراویح والوں نے، آپ اپنے مائک ابھی تک یہ پتھراؤ جاری ہے۔ ٹھیک کریں، اس کو ٹھیک کریں۔ شاید اس نے مائک کو آف کیا، کیا نام ہے اس کا؟ میں قبلہ ان کو ہی کہہ رہا ہوں، شاید اس نے کیا ہوگا نا، وہ اپنا جو آپریٹر ہے، آپریٹر آپ نے آف تو نہیں کیا بھائی اس کو؟ آپریٹر نہیں انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے نہیں کیا۔
ہماری جانب سے تو آن ہے. اور بھائی اپنا نظر لگ گئی مفتی صاحب کو. کھل گیا جی, ایک لمحے کے لیے کھل گیا تھا. آ رہے بات کریں, نہیں آ رہی. السلام علیکم حضرت. ایک لمحے کے لیے آپ کی آواز کھل گئی. انہوں نے جو ٹچ کیا نا آپ کے ساتھی نے, ایک لمحے کے لیے آپ کی آواز آئی ہے. پھر جو ہے تو یہ ویسے ہی کچھ چکر لگتا ہے. یہ چکر ہے, یہ اداکاری ہے, جواب نہیں ہے اس کے پاس, جواب نہیں تراوی کی, تو اسی لیے میں نے بڑا آواز اہم ہی سوال کرنا تھا ان سے, اشکال تھا میرے. چکر ہے, چکر مفتی چکر. مفتی چکر چلا رہا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے کھل گیا جی مفتی جی. وہی آواز کھلی ہوئی, کھل گئی 1 منٹ سیکنڈ کے لیے. ان کو کیا ری کنیکٹ کریں. چلیں ایک دفعہ آپ ایک دفعہ نکل کے روم سے نکل جائیں اور واپس آ جائیں. وہ پتہ نہیں ڈسکنیکٹ. قبلہ مفتی ابرار صاحب, آپ ایک دفعہ ڈسکنیکٹ ہو کے دوبارہ ری جوائن کریں, دوبارہ جوائن کریں.